کتنی اللہ کی عبادت کی ہے، اس کو راضی کیا ہے یا نہیں؟ پورا دن بھوک میں پیاس میں گزار کے بھی آپ نے کچھ پایا ہے یا نہیں؟ اور ویسے بھی روزے کا مزہ تبھی آتا ہے جب روزہ صحیح تنگ کرے، اپنا آپ دکھائے، گرمی کی شدت ہو، ہونٹ آپ کے پیاس سے سوکھ رہے ہوں اور بھوک کی بھی شدت ہو، تڑپ ہو ایک، پھر مزہ آتا ہے، پھر خدا کو بھی یہ چیز پسند آتی ہے، پھر مانگنے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کا حکم مان کے نا ایسی بھوک میں پیاس میں رہیں گے تو جب مانگیں گے نا تو وہ دل کھول کے دے گا، وہ ویسے بھی دیتا ہے، ہر چیز سے نوازتا ہے، مگر اس حال میں نا وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزے دار کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، بالخصوص جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور ذرا آپ سوچیں کہ آپ نے کیا پایا ہے اس رمضان میں، کتنی عبادتیں کی ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ماہ گزر گیا ہے، بس اب اس کی یادیں رہ جائیں گی، تو اس لیے جو دن ہیں وہ ایسے گزاریں ماہ رمضان کے کہ جو گناہ ہیں وہ سارے بخش جائیں، زندگی کا پتہ نہیں کہ اگلا رمضان آئے گا بھی یا نہیں، تو اس لیے اس سے معافی مانگ لیں اور سوچیں ذرا یہ رمضان ہم نے کیسے گزارا، کتنے زکوٰۃ دی، کتنا صدقہ دیا، کتنا فطرانہ دیا، خود کھاتے رہے اور پڑوسیوں کا کیا حال تھا۔ اس لیے تھوڑا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس، یہ مہینہ نکل جائے گا، پھر وہی دنیا، وہی سب کچھ، یہ باتیں ہم بھول جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے صدقے میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اور جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائی۔ اور ذرا سکون سے یہ لازمی سوچنا کہ اس رمضان میں آپ نے کیا پایا ہے، رب کو راضی کیا ہے یا نہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک روٹین بن جائے تو پھر مشکل نہیں ہوتا، ذرا سوچیں ہماری نمازوں کی روٹین کتنی بنی ہے، کہتے ہیں کہ 5 دن نماز پڑھی جائے تو بندہ نہیں چھوڑ سکتا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے ذکر اذکار کیے، یہ 2 دن کی زندگی ہے، اور اللہ ہمیشہ رمضان کی طرح ہمیں اپنی طرف مائل رکھے اور ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔